دو ممالک جن کا کلمہ کتاب اور قبلہ ایک ہی ہے، لیکن ان کی دشمنی نے پورے مشرق وسطیٰ کو آگ کی لپیٹ میں گھیر رکھا ہے۔ آخر یہ بھائی چارے کا رشتہ نفرت کی دیوار کیسے بن گیا؟ ایک ایسی جنگ جس میں نہ کوئی گولی چلی نہ کوئی محاذ کھلا، مگر جس نے یمن، شام اور عراق کے میدانی علاقوں کو لہو لہان کر دیا۔ کیا سعودی عرب اور ایران کا یہ ٹکراؤ محض مسلکی اختلاف ہے، یا امت مسلمہ کو دو حصوں میں تقسیم کرنے کے لیے ایک عالمی بساط کی چال؟ آئیے بات کرتے ہیں۔ سعودی عرب اور اسلامی جمہوریہ ایران گزشتہ 4 دہائیوں سے مسلم دنیا میں بالادستی کے لیے لڑ رہے ہیں۔ 1979 کے ایرانی انقلاب کے بعد سے ریاض اور تہران کے تعلقات بہت زیادہ خراب ہو چکے ہیں۔ یہ سرد جنگ اب عراق، یمن اور شام میں باقاعدہ پراکسی وار میں بدل چکی ہے۔ حالیہ برسوں میں ایرانی انقلاب، جوہری پروگرام، 2011 کی مبینہ ایرانی قتل کی سازش اور موجودہ حالات نے ایران اور سعودی عرب کے تعلقات کو مزید کشیدہ کر دیا ہے۔ سعودی عرب اور ایران کی پراکسی وار، جسے مشرق وسطیٰ کی سرد جنگ بھی کہا جاتا ہے، مسلم خطوں اور مشرق وسطیٰ پر غلبہ حاصل کرنے کی ایک طویل لڑائی ہے۔ اسلامی دنیا میں جاری اس عدم استحکام کی بڑی وجہ شیعہ اور سنی مسلمانوں کے درمیان مسلکی فرق بتایا جاتا ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایسا ہونا لازمی ہے، کیونکہ شیعہ اور سنی اس وقت سے اختلاف رکھتے ہیں جب پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد ان کے ماننے والوں میں یہ اختلاف پیدا ہوا کہ ان کے بعد خلیفہ کون بنے گا۔ آج کی لڑائیاں، جنہیں نئی مشرق وسطیٰ کی سرد جنگ کہا جا رہا ہے، دراصل اسی پرانے دشمنی کی ایک نئی شکل سمجھی جاتی ہے۔ دونوں ممالک نے مختلف بحرانوں میں ایک دوسرے کی مخالف فریقوں کی حمایت کی ہے، جیسے شام، عراق اور یمن کی خانہ جنگیاں، اور قطر، بحرین، عراق اور لبنان کے تنازعات۔ اس کے علاوہ نائجیریا، افغانستان، پاکستان اور افریقہ کے کچھ حصوں میں اس کے اثرات دیکھے جا سکتے ہیں۔ سعودی عرب کو امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی حمایت حاصل ہے، جبکہ ایران کو چین اور روس کی پشپناہی۔ اسی لیے اس صورتحال کو نئی سرد جنگ کا حصہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس دشمنی کو بہتر طور پر سمجھنے کے لیے پچھلے 40 سال کی تاریخ کو دیکھنا ضروری ہے۔ 1979 میں ایران کے عوام نے شاہ کو ہٹا دیا اور وہ ملک چھوڑ کر چلا گیا۔ اس کے بعد آیت اللہ روح اللہ خمینی اقتدار میں آئے اور انہوں نے ایران کو شیعہ اسلام کے ذریعے خطے کی بڑی طاقت بنانے کی کوششیں شروع کی۔ اس کا اثر خاص طور پر سنی مسلم دنیا پر پڑا، اور سب سے زیادہ سعودی عرب پر، جو خود کو پہلے ہی مسلم دنیا کا رہنما سمجھتا تھا۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ سعودی عرب اسلام کے 2 مقدس ترین مقامات مکہ اور مدینہ کا نگہبان ہے، لیکن اس کی اہمیت اسلام سے پہلے بھی تھی۔ مکہ ایک تجارتی مرکز تھا اور وہاں مذہبی مقامات بھی موجود تھے جہاں لوگ عبادت کے لیے آیا کرتے تھے۔ اسلام کے بعد مکہ کی اہمیت اور زیادہ بڑھ گئی، اور بعد میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والوں میں سنی اور شیعہ تقسیم بھی سامنے آئی۔ تیل کی دولت کی وجہ سے سعودی عرب کی اہمیت مزید بڑھ گئی۔ ہر سال دنیا بھر سے لاکھوں مسلمان حج اور عمرے کے لیے سعودی عرب آتے ہیں، جس سے ان کی اہمیت اور زیادہ ہو جاتی ہے۔ سعودی عرب کی شناخت اور اس کی پالیسیوں کا مرکز یہی ہے کہ وہ اسلام کے مقدس مقامات کی حفاظت کرتا ہے۔ بغیر 1400 سال کی پوری تاریخ میں گئے، جس میں جنگیں، سلطنتیں، سائنسی ترقی، ثقافت اور فن شامل ہے، یہ سوچ زیادہ تر سنی ممالک جیسے ترکی، پاکستان اور خلیجی ممالک کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ سعودی عرب ایک بادشاہت ہے، اور اسلام کی سرزمین ہونے کی وجہ سے وہ خود کو مسلم دنیا کا رہنما سمجھتا رہا ہے۔ لیکن 1979 کے ایرانی انقلاب کے بعد مشرق وسطیٰ میں ایک نئی قسم کی ریاست سامنے آئی، جس کا مقصد اپنے نظام کو دوسرے ممالک تک پھیلانا تھا۔ ایران کا مسلم دنیا کے بارے میں نظریہ دوسرے ممالک سے بہت مختلف ہے۔ ایران کا کہنا ہے کہ مسلم دنیا میں سیاسی تبدیلیاں ضروری ہیں، کیونکہ یہ خطہ ایک طویل عرصے تک امریکہ اور مغربی ممالک کے زیر اثر رہا ہے۔ پچھلے 15 سال میں کئی واقعات نے ایران اور سعودی عرب کے درمیان اختلافات کو مزید بڑھایا۔ 2003 میں امریکہ نے عراق پر حملہ کیا اور صدام حسین کی حکومت ختم ہو گئی۔ وہ ایران کا ایک بڑا دشمن تھا۔ اس کے بعد عراق میں شیعہ حکومت قائم ہو گئی اور ایران کا اثر و رسوخ وہاں بڑھتا چلا گیا۔ 2011 میں عرب دنیا میں انقلابات شروع ہوئے، جس سے پورا خطہ عدم استحکام کا شکار ہو گیا۔
سعودی عرب اور ایران دونوں نے اس موقع پر اپنا اثر و رسوخ بڑھانے کی کوشش کی، خاص طور پر شام، یمن، بحرین میں، جس سے دونوں کے درمیان کشیدگیاں مزید بڑھتی گئی۔ سعودی عرب ایران کے بڑھتے ہوئے اثر کو محدود کرنے کے لیے شدید کوشش کر رہا ہے، لیکن ولی عہد محمد بن سلمان، جو ملک کے عملی حکمران ہیں، اپنی فوجی کارناموں کے ذریعے خطے میں کشیدگی مزید بڑھا رہے ہیں۔ وہ یمن میں غوثی باغی تحریک کے خلاف لڑ رہے ہیں، جزوی طور پر ایران کے ممکنہ اثر کو روکنے کے لیے۔ تاہم سالوں بعد یہ ثابت ہو گیا کہ یہ ایک مہنگا اور خطرناک منصوبہ ہے، کیونکہ اقوام متحدہ کی کئی رپورٹس نے یہ ظاہر کیا ہے کہ تہران نے حوثیوں کو انٹیلیجنس اور ہتھیاروں کی زبردست مدد فراہم کی ہے، تاہم ایران نے حوثیوں کو ہتھیار فراہم کرنے کے الزامات کی تردید کر دی ہے۔ دیری اثنا ایران کا اتحادی شیعہ عسکری تنظیم حزب اللہ لبنان میں ایک سیاسی طور پر مؤثر بلاک پر قابو رکھتی ہے اور بڑی ہتھیاروں سے لیس باغی فورس کی قیادت بھی کرتی ہے۔ بہت سے تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ سعودی عرب نے 2017 میں لبنانی وزیر اعظم سعد الحریری، جن کی وہ حمایت کرتے ہیں، کو حزب اللہ کی علاقائی جنگوں میں کردار کی وجہ سے استعفیٰ دینے پر مجبور کیا، لیکن بعد میں وہ واپس آئے اور اپنا استعفیٰ ملتوی کر دیا۔ اس کے علاوہ بیرونی اثرات بھی کام کر رہے ہیں۔ سعودی عرب کو ٹرمپ انتظامیہ کی مدد سے تقویت ملی، جبکہ اسرائیل، جو ایران کو ایک خطرہ سمجھتا ہے، عملی طور پر سعودی عرب کی ایران کو محدود کرنے کی کوشش کی حمایت کر رہا ہے۔ یہودی ریاست اس بات سے فکر مند ہے کہ اگر ایران نواز جنگجو شام میں اپنی سرحد کے قریب پہنچ گئے تو ان کے لیے بہت بڑا خطرہ ثابت ہو سکتا ہے۔ سعودی عرب اور اسرائیل وہ ممالک تھے جو 2015 میں ایران کے ایٹمی پروگرام کو محدود کرنے والے بین الاقوامی معاہدے کی سب سے سخت مخالفت کر رہے تھے، یہ دعویٰ کرتے ہوئے کہ یہ معاہدہ ایران کو ایٹمی ہتھیار حاصل کرنے سے روکنے کے لیے ناکافی ہے۔ تو سعودی اور ایرانی تنازع کیسے آگے بڑھے گا؟ کئی پہلوؤں میں یہ سرد جنگ کا علاقائی ورژن ہے، جس میں سوویت یونین اور امریکہ دہائیوں تک مسلح محاذ آرائی میں ایک دوسرے کے خلاف کھڑے رہے۔ اگرچہ سعودی عرب اور ایران براہ راست لڑائی میں نہیں ہیں، لیکن وہ متعدد پراکسی جنگوں میں ملوث ہے، یعنی ایسے جنگی تنازعات جہاں وہ مخالف گروپوں اور ملیشیا کی مدد کرتے رہتے ہیں۔ یمن ایک ایسا میدان جنگ بن گیا ہے جس نے سعودی ایرانی کشیدگی کو بڑھا دیا ہے۔ ایک اور اہم مثال شام ہے، جبکہ یمن میں سعودی عرب ایران پر غوثی باغیوں کو بیلسٹک میزائل فراہم کرنے کا الزام بھی لگا رہا ہے، جو سعودی عرب کی طرف داغے گئے تھے۔ ایران پر یہ بھی الزام ہے کہ وہ خلیج کے اہم پانی کے راستوں میں اپنا اثر قائم کر رہا ہے، جہاں سے وہ سعودی تیل برآمد کرنے سے روک سکتا ہے۔ امریکہ ایران پر حالیہ دہشت گرد حملوں کے پیچھے ہونے کا الزام لگا رہا ہے، جسے ایران رد کرتا رہتا ہے۔ کیا ہم ایران اور سعودی عرب کے درمیان براہ راست جنگ کے قریب ہیں؟ تہران اور ریاض اب تک پراکسی کے ذریعے لڑ رہے ہیں، اگرچہ دونوں جانب براہ راست جنگ کی تیاری نہیں ہے، لیکن حوثیوں کی جانب سے سعودی دارالحکومت یا کسی اہم اقتصادی ہدف پر سنگین حملہ صورتحال کو بگاڑ سکتا ہے۔ حوثیوں کی طرف سے سعودی انفراسٹرکچر پر حملوں نے ایران اور سعودی عرب کے درمیان ایک نیا محاذ کھول دیا ہے، جیسا کہ خلیج میں ایران اور سعودی عرب ایک سمندری سرحد کے پار ایک دوسرے کے سامنے ہیں۔ کشیدگی بڑھنے سے وسیع پیمانے پر جنگ کا خطرہ بڑھ سکتا ہے۔ تو کیا آخرکار سعودی عرب ایران کے ساتھ جنگ کرے گا؟ خلیج میں آزادی نقل و حرکت امریکہ اور دیگر مغربی ممالک کے لیے بہت اہم ہے، اور پانی کی اس راہداری کو بلاک کرنے کی کوئی کوشش جو بین الاقوامی تجارت اور تیل کی ترسیل کے لیے ضروری ہے، یقیناً امریکی بحری اور ہوائی افواج کو بھی شامل کر سکتی ہے۔ ایران کو طویل عرصے سے امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے مشرق وسطیٰ میں غیر مستحکم عنصر کے طور پر دیکھا ہے۔ سعودی حکومت ایران کو ایک فوری خطرہ سمجھتی ہے، اور ولی عہد محمد بن سلمان واضح طور پر تہران کے بڑھتے اثر کو محدود کرنے کے لیے ہر ممکن اقدامات کرنے پر تیار ہیں۔ سعودی عرب کے تیل کے مراکز پر حالیہ حملوں نے ملک کی کمزوری کو ظاہر کیا ہے۔ اگر جنگ چھڑ بھی جائے تو زیادہ امکان یہ ہے کہ یہ نیت سے نہیں بلکہ موقع سے ہوگی۔ سرد جنگ کا تسلسل، مغربی طاقتوں کی سعودی عرب کو تکنیکی مدد جب ان کے مفادات ہم آہنگ ہو، اور روس کی ایران کے لیے حمایت اس دشمنی کو مزید پیچیدہ بناتی ہے، حالانکہ یہ غیر مشروط نہیں اور روس کے مفادات کے مطابق بدل سکتی ہے۔
پیچھے مڑ کر اگر دیکھا جائے تو سابق سوویت یونین اور مغرب کے درمیان سرد جنگ کبھی مکمل طور پر ختم ہی نہیں ہوئی، یہ صرف یورپ سے مشرق وسطیٰ منتقل ہو گئی تھی۔ موجودہ محاذ کی حکومتیں مذہبی نظریات کے تحت چل رہی ہیں، نہ کہ سیاسی نظریات کے تحت۔ ایران اور سعودی عرب اسلام کی برتری کے احساس میں لپٹے ہوئے ہیں، لیکن اصل میں یہ سب طاقت، بقا اور مسلم ریاست کی بالادستی کے لیے کوشش کر رہے ہیں، چاہے وہ سب سے طاقتور ہو یا نہ ہو۔ تو آپ سعودی عرب اور ایران کی سرد جنگ کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ سوال کا جواب کمنٹ سیکشن میں ضرور دیں، اور ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو اور چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں۔ تھینک یو۔